Please recite Surah Fatiha for the grandfather of Sayyid Hassan Hussaini Bukhari Al-Naqvi, Hazrat Haji Zawar Sayyid Nihat Hussain Makhdoom Bukhari. بزم علم چینل دیکھنے والے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید اون محمد نقوی۔ چینل پر شامل ہونے والے تمام حضرات سے التجا ہے کہ سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام تر آنے والی تاریخی واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے بھارت میں ہونے والے معجزے کے بارے میں، جس بنا پر وہاں امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک تعمیر کیا گیا۔ 13ویں صدی ہجری کے آخری زمانے کا ذکر ہے۔ ہندوستان میں ایک ریاست تھی جس کا نام جادرا تھا۔ وہاں شیعان حیدر قرار کا صرف ایک ہی گھرانہ تھا جس کے سربراہ علی رضا صاحب تھے۔ ریاست میں مسلمانوں کی کافی آبادی تھی لیکن سب کے سب غریب تھے۔ البتہ ایک خصوصیت ضرور تھی کہ محرم میں ریاست کے نواب صاحب اور تمام تر مسلمان باشندے تعزیے بناتے اور 9ویں محرم کو تعزیے نکالے جاتے۔ 10ویں محرم کی رات کو تعزیے گشت کرتے تھے اور یوم عاشورہ کو اختتام پذیر کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوؤں کا تہوار جو کہ رام لیلا کے نام سے مشہور و معروف تھا اور محرم ایک ہی تاریخ میں رونما ہوئے۔ ایک طرف ہندوؤں کا رام لیلا کا جلوس تھا اور وہیں دوسری طرف مسلمانوں نے تعزیے نکالنے تھے جن کا گزر بھی اتفاقاً ایک ہی راہ سے ہونا تھا۔ مسلمانوں نے نواب صاحب سے التجا کی کہ رام لیلا کا جلوس ملتوی کر دیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے تعزیوں کی بے حرمتی ہوگی، لیکن نواب صاحب نے منع کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہندو یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ نواب صاحب اپنے ہم مذہب لوگوں کی طرفداری کر رہے ہیں کہ جس سے ریاست میں بد امنی نہ پھیل جائے۔ ریاست میں ایک محلہ پھوٹی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کے باشندے لکڑی کا تعزیہ بناتے جو کہ 50 فٹ اونچا اور 12 فٹ چوڑا ہوتا تھا اور اس قدر وزنی ہوتا تھا کہ بامشکل اسے 200 افراد اٹھاتے اور پھر اسے باہر سڑک پر رکھ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ تعزیہ باہر رکھا ہوا تھا اور رام لیلا کا جلوس بھی ادھر ہی سے گزرا۔ جیسے ہی جلوس قریب آیا، تعزیہ جو کہ سڑک پر رکھا ہوا تھا اور ہندوؤں کا اس کے پاس سے گزرنا اور اسے نجس کرنا یقینی تھا، چنانچہ لوگ بھاگتے ہوئے علی رضا صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ سرکار کے اتالیق ہیں، آپ کچھ کیجئے۔ تو علی رضا صاحب نے عرض کی کہ یہ تعزیہ مولا مشکل کشا علیہ السلام کے سپرد کر دیں اور خود الگ ہو جائیں۔ پس اس وقت ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ جیسے ہی رام لیلا کا جلوس تعزیے کے قریب آیا، وہ تعزیہ کہ جس کو ہلانے کے لیے بھی 200 آدمی درکار تھے، خود بخود اپنی جگہ سے ہلا اور ہوا میں معلق ہو گیا اور اس قدر بلند معلق ہوا کہ رام لیلا کا پورا جلوس اس تعزیے کے نیچے سے بآسانی گزر گیا۔ کچھ دیر بعد تعزیہ اپنی جگہ پر آ ٹھہرا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور حیرانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے، اور وہاں موجود مسلمانوں نے یہ گمان کیا کہ شاید امام علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کسی بھی مسلمان نے تعزیہ نہ نکالا اور نواب صاحب سے عام ناراضگی پیدا ہو گئی۔ کسی مسلمان گھرانے میں کھانا نہیں پکایا گیا۔ ایک عالمگیر سوگ منایا گیا جس کی اطلاع نواب صاحب کو برابر پہنچ رہی تھی۔ اسی طرح دن گزرا اور رات آ گئی۔ رات کو گھروں میں چراغاں تک نہ ہوا، ہر طرف تاریخی اور سناٹا تھا۔ تعزیہ خانے ویران تھے۔ تمام رات یہی کیفیت رہی اور صبح حسب معمول تعزیے نہیں بڑھائے گئے۔ ریاست جادرا کے چند جاروب کش شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتے تھے اور شہر میں صفائی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے وہ حسب معمول شہر آیا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق جب وہ اپنے گاؤں سے جادرا کی جانب روانہ ہوئے تو بیچ راستے میں انہوں نے ایک پہاڑ پر جو کہ پہلے بالکل ویران اور اجاڑ تھا، بہت سے تعزیے اور کچھ نورانی لوگوں کو دیکھا جو صبح کی نماز کی تیاری میں مشغول تھے۔ اس پہاڑ پر پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں انہوں نے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ جاروب کش حیران تھے کہ یہ لوگ کون ہیں جو اس ویران جگہ پر تعزیے لے کر آئے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اپنے کام کی جلدی میں وہ شہر جادرا میں آ گئے اور جو ملا انہیں یہ خبر سنائی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پھیل گئی اور جوک در جوک لوگ اس پہاڑ کی طرف جانے لگے۔
لیکن وہاں پر اب کوئی موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی تعزیہ تھا، البتہ وہ پہاڑی خوشبو سے مہک رہی تھی اور اس پر ایک جگہ ایک چشمہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس دن سے اس پہاڑی کو، جسے وہاں کی مقامی زبان میں ٹھکری کہتے ہیں، حسینی ٹھکری کہا جانے لگا اور یہی نام آج تک مشہور ہے۔ اس رات جب شہر میں تاریخی تھی اور شہر کے باہر صبح جو جاروب کشوں نے تعزیے دیکھے تھے، اسی رات ریاست کے نواب نے خواب دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں، اگر میرے حسین کی تعزیہ داری ختم ہو گئی تو اے نواب تیری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ صبح کو نواب نے فوراً حکم دیا کہ تعزیہ خانوں کو سرکاری خرچ دیا جائے، باقاعدہ تعزیے بنائے جائیں اور جلوس نکالا جائے۔ ادھر شہر کے باہر تعزیوں کی موجودگی کی خبر مشہور ہوئی اور نواب خود بھی حسینی ٹھکری کی زیارت کو گئے اور وہاں سرکاری طور پر حد بندی کرا کے زیارت امام حسین علیہ السلام قائم کی۔ لوگوں کی منتیں مرادیں وہاں پوری ہونے لگیں۔ پھر ممبئی کے ایک سیٹھ نے وہاں آ کر اپنی تجارت میں ترقی کے لیے دعا کی، جو پوری ہوئی اور اسے اندازے سے بڑھ کر منافع اور فائدہ وصول ہوا۔ چنانچہ اس نے ادائے نظر کے طور پر وہاں ایک شاندار عمارت تعمیر کی، جو کہ آج تک مرجع خالق بنی ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسی لیے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کا حصہ بنے رہیں۔ جلد حاضر ہوں گے نئی تاریخی معلومات کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔